الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں خیر الانام
كانوا لا يعلمون. السلام درود السلام کا تمام حاضرین محمد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم تعریف فرمایا، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ طریق مسلم کی امت کی پیدا فرما کے احسان عظیم سے فرمایا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت مقدسہ نازل فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ تمہاری آنکھوں سے تو اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو حیات ابدی کے ساتھ نوازا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تمہیں تو شعور نہیں ان کے بارے میں، تمہاری عقلوں کے اندر ان کی بات نہیں آ سکتی، وہ ایسی نفوس قدسیہ ہیں جو ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتے، اور اسی بات کو اللہ کی قدرت کہا جاتا ہے۔ ایسی چیز جو انسان کے سمجھ میں نہ آئے اس کو قدرت کہا جاتا ہے۔ اگر وہی کام کسی نبی نے کیا ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر یہی کام کسی اللہ کے ولی سے سرزد ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، اپنے ذہنوں میں یہ بات بھی نہ لے کے آنا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں سے رزق بھی کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے بڑی شہادت سید الشہداء کی ہوئی، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ آپ نے 72 دم شہید کر دیے۔ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، حبیب جس وقت تک حسین نہ چاہے کہ وہ آپ کی پیٹھ سے، آپ کی پشت مبارک سے اترے، اس وقت تک آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ اور لوگوں یاد رکھو، جب آقا علیہ السلام سجدے میں تھے تو اس وقت آپ کے کندھے پر اور آپ کی پشت مبارک پر حسین تھا، اور جس وقت جب وہ برات کے میدان میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سجدے میں تھے، اور امام عالی مقام کے پشت پر اور ان کی کندھے پر تیر مصطفیٰ تھی۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین، سردار ندار دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اصل حسین، کہ سر کو دے دیا، ہاتھ یزید کو نہ دیا، دین کو پناہ دے دی۔ جس وقت نانا مصطفیٰ سجدے میں تھے اور آپ کے کندھے پر اور آپ کی پشت پر حسین تھا، اور جس وقت کربلا کے میدان میں حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں تھے تو آپ کی پشت پر دین پناہ میں تھا، دین کو پناہ دی ہوئی تھی، دین کو اپنی امان میں لیے ہوئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے جس
جس وقت امام ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدیوں کے درمیان جنگ تھی، ایک شخص کا نام ہے عبداللہ، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ کسی اور ملک میں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو بازار بند، گلیاں سنسان، گھروں کے آگے غمی نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ اپنے گھر گیا، اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا، بیٹا خیریت تو ہے؟ علاقے میں کچھ سوگ چل رہا ہے، غم چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ بازار بند، دکانیں بند، گھر بند ہے، کوئی بندہ بشر بھائی نظر نہیں آیا، کیا معاملہ ہے؟ اس کی بیٹی کہنے لگی، ابا جان یہاں پر کوئی کرب و بلا کا میدان ہے؟ ہاں بیٹا ہے، کیا معاملہ ہے؟ سنا ہے عمر کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر یزید اور اس کے مخالفین کے درمیان کی جنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں پتا کیا معاملہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس لیے بند ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو جانے لگے تو اس کی بیٹی نے کہا، ابا جان اگر جا ہی رہے ہو تو مشہور ہے کہ کربلا کے میدان میں پتھر بڑے ملتے ہیں، نگینے بڑے ملتے ہیں، واپس پر میرے لیے سلمانی یقین کو دیتے آ، چل میں اپنے لیے انگوٹھی بنوا دوں گا۔ عبداللہ کہتا میں گیا، میں نے دیکھا سامنے ہزاروں کا لشکر، اور اس لشکر کے درمیان تنہا ایک سوار ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہے، اور اس کی لوگوں پر اتنی وحشت ہے، جس طرف جاتا ہے لوگ آگے بھاگ کر دوڑتے ہیں، آگے لگ کے دوڑ جاتے ہیں، اور اس کو وہ سوار ان لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ میں دیکھ کر کہ یہ بندہ کون ہے؟ اکیلا ہو کے ہزاروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اس کا روب ان پر اتنا ہے کہ جس طرف جاتا ہے لوگ دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو جس وقت میں یہ سوچ رہا تھا، اچانک اس شاہ سوار کی نظر مجھ پہ پڑی، جس وقت اس کی نظر مجھ پر پڑی، مجھ پر حیرت تاری ہوئی، خوف تاری ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے نہ قتل کر دیں۔ تو اس نے دور سے آواز کیا، عبداللہ ادھر آ، اے عبداللہ ادھر آ۔ عبداللہ کہتا میں حیران اور پریشان ہو گیا، نہ کبھی اس کے ساتھ ملا ہوں، نہ یہ مجھ سے کبھی ملا ہے، تو یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حیران ہو گیا۔ امام بخاری نے فرمایا، عبداللہ ادھر آ، میں تجھے کچھ نہیں کروں گا، ادھر آ بات سن۔ عبداللہ کہتا میں نزدیک گیا تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی ہوئی تھی، اور فرمایا یہ انگوٹھی لے جا، اپنی بیٹی کو دے دینا، اس کے کام آئے گی۔ وہ کہتا میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، نہ اس کے ساتھ کبھی ملا ہوں، نہ کبھی بات کی ہے، نہ یہ میرا اس کے باوجود میرا نام بھی جانتا ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا، اور یہ بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ میری بیٹی نے فلاں کام کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ امام اہل کا کوشش کیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ سجدے میں گئے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہ کا آپ خیمے سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کا لاشا اب اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا، سر سجدے میں ہے، شمر نے لائن نے وار کیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ تو کسی شاعر نے اس وقت کو، اس لمحے کو اس شعر میں بند کر دیا کہ دروازہ خیمہ پہ ہم شیر کھڑی ہوگی، دروازہ خیمہ پہ ہم شیر کھڑی ہوگی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری اہل بیت پر ظلم کرے گا، جو بندہ میری اہل بیت پر ظلم کرے گا، ان کے ساتھ بے نظر کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر میری شفاعت کا حرام ہے، میں قیامت والے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث میں بات کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیہ الجنت، کہ اللہ رب العزت نے بے شک اللہ نے ان لوگوں پر جنت کو حرام کر دی۔ یزید نے حکم دیا، یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا، ابن زیاد جس وقت یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے تو انہیں مشکش کر کے ان لوگوں کو بندہ بنا کر باقی بنا کر ان لوگوں کو قیدی بنا کر جلوس کی شکل میں میرے پاس لے کے آنا ہے۔ ابن زیاد نے کئی مہینوں تک اپنے پاس قیدی بنا کر رکھا، جس وقت قیدی بنا کر رکھا حضرت امام زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی مہینوں تک ہمیں قیدی بنا کر رکھا اور جلوس کی شکل میں ہمیں لے کر جاتا، جس وقت لے کر جاتا آگے بڑھتے آگے علاقوں میں عید کا سماں آتا، لوگوں نے اپنے علاقے سجائے ہوئے ہیں، اس لیے سجائے ہوئے ہیں کہ یزید نے حکم دیا کہ ہماری جنگ باغیوں کے ساتھ میں ہمیں کامیابی مل گئی، باغیوں کو ناکامی مل گئی، باغیوں نقصان میں رہے، باغیوں کو ہم نے قیدی بنا کر اپنے ساتھ رکھا۔ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے کئی مہینوں تک ہمیں قیدی بنا کر رکھا، ایک جگہ پر پہنچے ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، امام اعظم فرماتے ہیں جس وقت پانی ختم ہوا دھوپ تھی تو دھوپ کے اندر ہمیں بٹھا دیا اور اپنے لیے خیمہ نصب کر لیا، اپنے لیے خیمہ نصب اس وقت کیا کیونکہ دور سے پانی ڈالا تھا اور یزیدی لشکر نے اپنے لیے تو خیمہ رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو ریت کے گرم پیلوں پر بٹھا دیا۔ اور جو لوگ عرب میں گئے ہیں، سعودیہ میں گئے ہیں، عرب ممالک میں گئے ہیں، ان کو پتہ ہے عرب کی گرمی کتنی ہوتی ہے، اوپر سے ریت آپ فرماتے ہیں کہ گرم ریت پر بٹھا دیا، جس پر گرم ریت پر بٹھایا حضرت امام علی مقام کی چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا اصل نام سکینہ ہے، سکینہ عربی تلفظ میں سکینہ ہے لیکن مشہور سکینہ ہے، مشہور لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا، عرف میں آ گیا سکینہ، لیکن عربی تلفظ کے لحاظ سے یہ تفریح یہ تصویر کا صیغہ بنتا ہے سکینہ۔ آپ کا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ درخت کے پاس ایک جھاڑی ہے، جھاڑی کا تھوڑا سا سایہ ہے، آپ اس جھاڑی کے پاس گئی، ریت کا تکیہ بنا کر آپ سو گئی، جس وقت سو گئی پانی آیا، آواز لگی چلو بھی چلے، پانی آ گیا ہے، اب قافلہ روا ہوتا ہے، قافلہ چل پڑا، جس وقت قافلہ چل پڑا تھوڑی دور گئے تو اچانک جس نیزے پر امام علی مقام کا سر تھا اور وہ نیزہ جس لئی کے ہاتھ میں تھا اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ گرا اور زمین میں گر گیا، کھڑا ہو گیا، سارے بندے نے زور لگایا، وہ نیزہ نہ نکلا، اس نے کئی اور بندے منگوائے، نیزہ نہ نکلا، جس نیزے پر امام علی مقام کا سر تھا۔ کہتے ہیں خیریت ہو، امام علی مقام کے ساتھ جانے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہتے ہیں علی یہ معاملہ ہے کہ جس نیزے پر تیرے والد کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا، زمین میں گر گیا ہے، نکل نہیں رہا، کوئی پریشانی تو نہیں؟ پریشانیاں دے کر پوچھ رہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ پریشانیاں دے کر پوچھ رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ امام علی مقام کے لفظ ذکر حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت زین العابدین کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں شاید امام علی مقام کا کوئی صاحبزادہ یا کوئی صاحبزادی پیچھے رہ گئی ہو، شاید اس لیے امام علی مقام آگے عورتوں کی طرف گئے، سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا اما جان کو جان ذرا دیکھو تو صحیح حضور کے کوئی صاحبزادی یا کوئی سیدزادی پیچھے تو نہیں رہ گئی، حضور کے نواسا حضرت امام علی مقام کا سر مبارک جس نیزے پر ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ حضرت
سکینہ حضرت زینب العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ایک کر کے نام لیے، حاضری لگائی، سب نے جواب دیا۔ جس وقت حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری 6 سال کی عمر ہے، آپ کی باری ہے، میں نے سکینہ کہا، سکینہ کوئی جواب نہ آیا، میں نے 3-4 مرتبہ کہا سکینہ، کوئی جواب نہ آیا۔ شام کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، آپ فرماتی ہیں کہ امام مقام کی وہ لفظ جگر جو امام کے سینے پر لیٹتی تھی سوتی تھی وہ موجود نہیں ہے۔ آپ رونے لگ پڑی، رات کا وقت تھا، پردہ کیا، بھاگ کر پیچھے گئی اور دیکھا کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نقاب پوش خاتون بیٹھی ہیں اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے کر ان سے باتیں کر رہی ہیں، اس کو پیار کر رہی ہے۔ اور سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اس عورت کو واقعہ کربلا سنا، کربلا کی کہانی سنانی ہے کہ اے خاتون ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا، میرا باپ بھی چلا گیا، میرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی چلا گیا، علی اکبر بھی چلا گیا، عباس بھی چلا گیا، اور محمد بھی چلا گیا، اور امام علی مقام کے 18 بھائی بھی چلے گئے، 72 دل بھی چلے گئے۔ اور وہ حضرت سکینہ بھی رو رہی ہے اور وہ خاتون بھی رو رہی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس خاتون سے کہا اے اللہ کی بندی تیرا بھلا ہو، اللہ تعالیٰ تجھے اس کی جزا دے، تو نے امام علی مقام کی بیٹی کو سنبھالا۔ جس وقت سارا آپ نے دعائیں دی، دعائیں دینے کے بعد آپ نے پوچھا اے اللہ کی بندی بتا تو صحیح تو کون ہے، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ وہ خاتون، اس خاتون نے جس وقت یہ الفاظ سنے تو اپنا چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہنے لگی ہے زینب اب تو اپنی والدہ فاطمہ زہرا کو بھی پہچانتی ہوں، میری لگتے جگر ادھر رہ گئی، مجھے قبر کے اندر سکون نہ آیا کہ کبھی میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ آ جائے، میری نواسی کو کوئی نقصان نہ آ جائے، تو اس لیے میں چلے آئی اور اپنی نواسی کو میں نے سنبھال لیا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے سارا واقعہ بیان کیا، اما جان یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا، اما جان یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا، یہی بات کی۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ واپس تشریف لے گئی، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ لے کر آ گئی۔ قافلہ چل پڑا، قافلہ چلا تو لوگوں نے استقبال کیا، یزیدیوں نے ان کو حکم دے رکھا تھا کہ باغی آ رہے ہیں، قیدی بن کے آ رہے ہیں، استقبال کرنا ہے، اور ان علاقوں میں ایک عید کا سما بن گیا، عید کا سما بن گیا، ان کا استقبال کیا گیا۔ ایک بازار میں رکا قافلہ، جس وقت قافلہ رکا تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہو گئے، تو دیکھا ایک چھت پر عورتیں بیٹھی ہیں، اس عورت نے اپنے غلام کو بھیجا جاؤ پوچھو کسی چیز کی حاجت تو نہیں، پوچھا کہ یعنی پانی کی ضرورت ہے، چادروں کی ضرورت ہے، پانی بھیجا، چادریں بھیجی، کھجوریں بھیجی، کھانا بھیجا۔ جس وقت انہوں نے کھا لیا تو وہ عورت خود بھی چل گئی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، کسی کو بات پتا نہیں تھا کہ نبی کا فرمان ہے، نبی کی آن ہے، صرف یہی بتایا گیا تھا کہ یہ تو پانی آئے ہیں۔ وہ عورت آئی تو کہنے لگی کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، جی نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو سیدہ پاک نے پوچھا آپ کون ہیں اور ہمارے ساتھ اتنی شفقت، اتنی مہربانی، اتنا احسان کیوں؟ وہ کہنے لگی میں ایک وقت میں مدینہ میں رہی ہوں اور سیدہ فاطمہ کی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیز رہی ہوں، اور آپ سے جس وقت میں نے اجازت مانگی اس وقت میں جہاں کی اپنا دور ہوگی، جس وقت میں نے اجازت مانگی تو میں نے آپ سے جان کی وصیت کرے، آپ نے فرمایا ایک وصیت کرتی ہوں اللہ مجھے بخشش و سلامت رکھے، جس وقت اگر کوئی قیدی آئے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگ پڑی، یہ بھی بتایا کہ میں زینب ہوں، یہ بھی بتایا کہ وہ میری ماں جان ہے۔ تو
تو آپ نے فرمایا بتا تو اس کا اس احسان کا بدلہ کیا لینا چاہتی ہے، ماں کیا مانگتی ہے؟ وہ کہنے لگی صرف یوں چاہتی ہوں کہ اس وقت تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا تھا، اور یہ بھی مجھے خبر پہنچی کہ حضرت امام حسن کا بھی وصال ہو گیا۔ سنا ہے کہ امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ زندہ ہے، صرف ان کا دیدار ہو جائے وہ خوشی چاہتی، اس وقت تو وہ چھوٹے چھوٹے تھے، اب کا پتہ نہیں۔ آخر بات یہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی، وہ سامنے میزے کے اوپر حسین ہے اور تیرے سامنے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا میری دعا قبول کر۔ چلتے چلتے حضرت کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ کئی حدیث پاک میں روایت بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہے اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، بتایا گیا کہ یہ کوئی باغی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں قریب گیا، نیزے کے قریب گیا، جس وقت سر دیکھا، اس وقت تو حضور کی بارگاہ میں جس وقت میں تھا اس وقت میں جوان تھا، امام عالی مقام کا بچپنا بھی دیکھا، امام عالی مقام کا لڑکپن بھی دیکھا، امام کی جوانی بھی دیکھی، اور امام کو تقریباً 50 سال تک دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نیزے کے قریب گیا تو امام عالی مقام کا سر مبارک کے اوپر مٹی تھی اور خون آلود تھا سر۔ جس وقت میں قریب دیکھا تو میں نے کہا یہ تو امام حسین کا اثر معلوم ہوتا ہے، امام حسین کے ساتھ مشابہت ہے، یہ تو حضور کے لخت و جگر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حسین ہی ہے، یہ حسین ہی ہے۔ تو آپ رونے لگ پڑے، کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ یزید کے دربار میں گیا، تو جس وقت میں گیا تو آگے یزید شراب کے نشے میں دھن تھا، تو سیدہ پاک آپ کے گھرانے والے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تھے، اور یزید نے سب کے نام پوچھے۔ جس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو پوچھا اس کا نام کیا، تم کون ہو؟ آپ سے بولا نہ گیا۔ وہ کہتا ہے بولے تو صحیح تم کون ہو؟ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نہیں، اس کے گلے کا رسہ اس قدر سخت ہے کہ اس کی آواز بھی نہیں کر رہی۔ ایک شخص کو حکم دیا اس نے اس کا رسہ پگھلا کرو، کشادہ کرو۔ تو آپ بھاگ کر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئی۔ اس میں امام علی مقام نے فرمایا اے نہیں، یہ خانوادہ رسول ہے، سیدہ پاک کی ناسی ہے، یہ نہیں چاہتی کہ کسی غیر محرم کا ہاتھ اس کو لگے۔ آپ نے خود اس کا گلا مشاہدہ کیا، رسہ مشاہدہ کیا اور فرمایا تم کون ہو اور تو نے اس واقعے کو کیسا پایا؟ آپ نے تعریف میں الفاظ کیا، آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ تو نے بڑا ظلم کیا، اور اب قیامت والے دن اس وقت تم یاد کر لیں، اس کی بھی تیاری کر لیں کہ جس وقت ہم اس منظر کو دیکھیں گے اور اللہ رب العزت مجھے عذاب دے گا۔ اور فرماتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ جس وقت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا تو آسمانوں کے اوپر خون کے ساتھ یہ الفاظ لکھے گئے، یہ اشعار لکھے گئے۔ فرمایا اتنو امت قتل الحسین شفاعت جد یوم الحساب، اے حسین کے قتل کرنے والوں اپنی حسین کے نامہ کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن امید رکھتے ہو۔ اور فرمایا فلا واللہ لیس لہم شفیع وهم یوم القیامۃ عذابی، نہیں ہرگز نہیں، خدا کی قسم شفاعت کرنے والا اس کو کوئی نہ ہوگا تمہارا۔ اور فرمایا وقد قتل الحسین بحق جور وخالف حکمهم بحکم الکتاب، اور ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم سے امام کو شہید کر دیا۔ جس وقت شہید کر دیا تو ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کی مخالفت کر دی۔ قیامت والے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، قیامت والے دن ان کا کوئی شفیع نہ ہوگا۔ جس وقت سب کی شفاعت ہو رہی ہوگی تو امام علی مقام کے قاتلوں کی شفاعت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔